میرے اجداد کی محنتوں کا نشان۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، کبریائی، بڑائی، شہنشائی، وڈیائی، یکتائی کے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت بے شمار بے عد و حساب لا تعداد درود و سلام ہوں امام کل، امام کائنات، امام اعظم، امام المتقین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمت، بخشش اور مغفرت کی دعائیں ہوں۔ حضرات صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین کے لیے لائق صد احترام سامعین گرامی، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد فضل و احسان ہے کہ جس رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں جمعے کی ادائیگی کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر، حق سچ پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اس مختصر سے جمعہ کے وقت میں اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ہماری بات چل رہی تھی موسموں کا تبدیل ہونا، دن اور رات کا بدلنا، ان کا کم ہونا، زیادہ ہونا، ان کا آپس میں اختلاف، اس میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے اختلاف میں میری قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اس میں نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ لآیات لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من الاقیس من المومنین، مومنوں میں سے سمجھدار، عقل مند، دانا بندہ کون ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و استعدادا لما بعدہ، جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت کے بعد کے ہمیشہ والی زندگی کا جو آنے والا وقت ہے اس کی تیاری کرے اپنی اس دنیا کی زندگی میں۔ اولئک الاقیاس، جو اس طرز عمل پر چلیں گے، یہ میرے امتی جو ہیں سمجھدار ہیں، یہ مومن سمجھدار ہیں۔ اولئک الاقیاس، یہ سمجھدار ہیں، لوگ ہیں جو یہ کام کریں۔ کون سا؟ اکثرہم ذکرا للموت، موت کو کثرت سے یاد رکھیں، واستعدادا لما بعدہ، جو اس کے بعد کا معاملہ ہے اس کے لیے اس دنیا کی زندگی میں تیاری کریں، یہ سمجھدار مومن ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی اور علامت بتا دی، اور جہاں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی پیدائش ہو یا زمینوں کی پیدائش ہو، ان کے پیدا کرنے میں، ان کے بنانے میں نے عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، آسمان اور زمین میں یہ دن اور رات کا اختلاف بھی ہے، لیکن زمین اور آسمان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ دن اور رات کے اختلاف کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب جو راتیں ہیں ان کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے، موسم تبدیلی کی طرف آ رہا ہے، اور دن وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں نشانیاں ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت، وہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں،
چلتے پھرتے، کھڑے قیام میں، رکوع میں، سجود میں، اٹھتے بیٹھتے، پہلو کے بل لیٹے ہوئے، ہر حالت میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ پچھلا جمعہ مختصراً اشارہ کیا تھا کہ ذکر جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف نماز پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، میرا جو شعبہ ہے، جو فیلڈ ہے، جس شعبے سے میں تعلق رکھتا ہوں، میں اس میں کام کر رہا ہوں، وہاں بھی مجھے رب کی یاد ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے اس کام کے، میری تجارت کے، میری کھیتی باڑی کے، میرے معاملات کے، لین دین کے، دکان کے، کاروبار کے، جتنے بھی معاملات ہیں، اگر میرے ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں یا میں کسی کے ماتحت کام کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک حرکت پر اس کی نظر ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ صرف میرے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھ رہا، وہ تو دلوں کے بید اور راز بھی جانتا ہے۔ جو سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں، باتیں ہیں، اللہ تو ان سے بھی واقف ہے۔ میں ہر جگہ پہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ، اپنے کام میں، گھر میں، کاروبار میں، ماحول معاشرے میں، جہاں کہیں میں بیٹھا ہوں، کھڑا ہوں، لیٹا ہوں، میرا رب میرے ذہن میں ہو، میرے رب کی یاد ہو کہ میرا رب ہر لمحے، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے یہ صلاحیتیں دی، میرا دل دماغ تندرست اور توانا بنایا، مجھے ایک صحیح صحت مند تندرست انسان بنایا، جس کی ہمہ وقت مجھ پر نعمتیں اور احسانات ہیں، میں اس رب کی نگرانی میں ہوں۔ میں ہر لمحہ اپنے رب کو یاد رکھوں، اپنے کام میں، اپنے معاملات میں، وہ حقوق اللہ ہوں، اللہ کے حق ہوں، یا حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حق ہوں، کسی میں ڈنڈی نہ ماروں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی میرا اللہ مجھے یاد ہو، یہ رب کا ذکر ہے، یہ رب کا ذکر ہے۔ تو جس کو رب کی یاد ہوگی کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، یہ فانی ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف ہی نہیں، مفر ہی نہیں، کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے، انکار ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہر کسی کو موت آنی ہے۔ جس کو اپنی موت یاد ہو، بھلا وہ لوگوں کے حق مارے گا، ظلم و زیادتی کرے گا۔ جب بندہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، موت کو بھلا دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ دنیا کی رنگ رگینی، اے جہاں میٹھا اگلا کہہ ڈٹھا۔ ہم بھی اپنے ماحول معاشرے میں، اپنے علاقے میں یہ بات سنتے ہیں، کئی آدمی افراد اچھے بھلے سمجھدار نظر آتے ہیں دیکھنے میں، کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو جی کی گلا نے، اے جہاں میٹھا اگلا کہہ ڈٹھا۔ او اللہ کے بندو، ایک مسلمان یہ بات کر ہی نہیں سکتا، یہ کفریہ جملہ ہے کہ اگلا جہاں کہہ ڈٹھا، وہاں پتہ چلے گا کیا بنے گا۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ پکا ہوتا ہے، عقیدے میں آخرت پر اس کا یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو تلاش کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور و فکر کرتا ہے، اللہ نے اتنے بڑے بڑے آسمان بغیر ستونوں کے بنا ڈالے ہیں، 7 آسمان بنا دیے، 7 زمینیں بنا دی، یہ زمین کا فرش ہمارے لیے بچھا دیا، ہم اس پہ اتنی اتنی بلڈنگیں کھڑے کرتے ہیں، یہ زمین ہمیں ہلائے جلائے نہ، ہمیں اٹھا کے نہ دے مارے، اس میں پہاڑوں کی صورت میں بڑی بڑی میخیں گاڑ دی تاکہ یہ بندوں کے لیے قرار پکڑ جائے۔ اس زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے پانی کے ذخیرے بنا دیے ہیں، اگر میں وہ زمین کا پانی گہرا کر دوں، کون ہے جو اس پانی کو صاف ستھرے نتھرے ہوئے پانی کو لے آئے؟ ہم 25 فٹ 30 فٹ 35 فٹ پہ بور کرتے ہیں، میٹھا صاف شفاف پانی وہ ہمیں پینے کے لیے مل جاتا ہے۔ اس زمین کی تہ میں پانی کس ذات نے رکھا؟ اس زمین کے اوپر اپنے بندوں کے لیے نعمتیں پیدا کی، اور بندوں کے لیے جتنی زیادہ نعمتیں پیدا کی، ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں بندے کو جو پیدا کیا، اس کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت رکھا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بندے میری عبادت کریں، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ ہم رب کو ہی بھلا دیں، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائیں۔ 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے، ہم مسجد کا منہ ہی نہ کریں، مسجدیں خالی پڑی ہوں، معاملات چل رہے ہیں، دنیا کے معاملات سارا کچھ ہو رہا ہے،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سمجھدار بندہ نہیں جو اپنی آخرت کو بھول جائے، اپنے رب کو بھلا دے، رب کی عبادت کو بھلا دے، جو رب نے احکامات اس پر لازم قرار دے دیے ہیں ان سے وہ روگردانی کرے، منہ پھیر لے، وہ سمجھدار نہیں ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کی تیاری کر لے، اپنی موت کو یاد رکھے، پھونک پھونک کے قدم رکھے۔ اسی لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ وہ کہتا ہے اے جہاں میٹھا اگلا کہہ ڈٹھا، دیکھی جائے گی جیڑی ہوئے گی، یہ کافر کا قول ہے، کافر کی بات ہے۔ کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ایسی باتیں کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے میں زبان سے کون سا جملہ نکال رہا ہوں۔ تو یہ دنوں کا ہیر پھیر، آگے پیچھے آنا جانا، کم ہونا زیادہ ہونا، سورج کا طلوع اور غروب کے وقت اپنی جگہ کو تبدیل، ہر دن تبدیل ہونا، اس میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ اور عقل والے کون ہیں؟ جو آخرت کو یاد رکھتے ہیں، رب کو یاد رکھتے ہیں، رب کے سامنے پیشی کو یاد رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی، یہ دوبارہ نہیں ملے گی، یہ ایک بار موقع ملا ہے، اس کو ہم غنیمت جان لیں۔ یہ رب کے بنائے ہوئے دن اور رات، یہ موسم، ان سب کو ہم غنیمت جانیں، ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ مجھے میرے رب نے فرمایا، رب اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنی واسد فقرک، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، تو یہ بات یاد رکھ لے، اگر میری عبادت کے لیے تو وقت نکالے گا تو میں اس کے بدلے میں تجھ پر نعمت کیا کروں گا؟ املا صدرک غنی، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ بندے کے پاس اربوں خربوں نہیں، ملین نہیں، ٹریلین کے حساب سے دولت خربوں میں وہ کھیلتا ہو، لیکن سینے میں غنا نہ ہو، وہ بندہ کنگال ترین اور شودہ اور مفلس بندہ ہے۔ اگر سینے میں غنا ہو، اللہ غنی کر دے بندے کو، دل کا بادشاہ بنا دے، اس کو لالچ، ہرس، ہوس یہ اس کے دل سے ختم ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم تو میری عبادت کے لیے وقت نکال کے دیکھ، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری فقیری کو، مفلسی کو، بھوک کو، تنگ دستی کو، ضرورتوں کو میں رب پورا کروں گا، تو میرے لیے عبادت کے لیے وقت تو نکال کر دیکھ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، میری عبادت کے لیے وقت نہ کیا، تو میں کیا کروں گا؟ ملات یدیک شغلا، تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا، تو کام میں گدھے کی طرح لگا رہے گا، 24 گھنٹے تیری سوچ دل دماغ میں یہی گردش ہو رہی ہوگی، میں کیسے کماؤں، کیسے جوڑوں، برکت نہیں، کچھ بنتا نہیں، ہائے ہائے مر گئے، مہنگائی کھا گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تباہی ہوگی، ہر چیز تباہ و برباد ہوگی، تیرے دونوں ہاتھوں کو میں مصروف کر دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری فقیری کو بھی دور نہیں کروں گا، ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوں گی، تیرے سینے میں غنا بھی پیدا نہیں ہوگا، تو کنگال ترین ہائے ہائے کرتا رہے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ طلاق میں 2 مقامات پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو پہچانے، اس کائنات میں دن اور رات کے اختلاف میں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے اور بنانے میں اللہ کی قدرت کو پہچانے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد اس کے دل دماغ پر سمائی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی والے معاملات فرما دیتے ہیں۔ کام تھوڑا کرتا ہے، اللہ اس میں اتنی برکت دے دیتا ہے۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا، بزرگ تشریف فرما ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں، ایک بزرگ کمانے والے ہوتے تھے، گھر کے ایک سربراہ اور بڑے ہوا کرتے تھے، پورا گھر ماشاءاللہ 8 اور 10 12 بچے وہ کھانے والے ہوتے، اچھا کھلاتے، اچھا پہناتے، جب ان سے ملاقات ہو پوچھیں اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں جی، کیا بتائیں، جو روکھی سوکھی کھانے کی ملتی خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے۔
چاہے گھر کچے تھے لیکن ایمان اور عقیدے پکے تھے، رب پہ توکل اور بھروسہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا اپنے رب پر توکل اور بھروسہ جو ہے وہ پرندوں کی طرح ہو جائے جو صبح تروح بطانتن، جو صبح تو خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن جب شام کو واپس لوٹتے ہیں ان کے پوٹے، ان کے معدے اور پیٹ وہ خوراک سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تغدو خماسن و تروح بطانتن، خالی پوٹے لے کر، خالی پیٹ لے کر اللہ کی تسبیح، ذکر اور حمد کو بیان کرتے ہوئے، وہ اللہ کی تعریف کے گن گاتے ہوئے اڑتے ہیں۔ ان کی کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگا ہوا، کوئی ان کی دکان، کوئی تجارت، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے کہ وہاں جائیں۔ اللہ پہ آس اور بھروسہ اور توکل رکھ کے وہ اپنے گھونسلوں سے اٹھتے ہیں، رب کی تعریف اور حمد کرتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں وَتَرُوهُ بِطَانَةً، ان کے پوتے بھرے ہوتے ہیں، تب بھی اللہ کی حمد اور تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان پرندوں جیسا تمہارا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو جائے، اللہ تمہیں وافر رزق عطا فرمائے، اس رزق میں برکت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں اس کے وہم و گمان سے بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا مجھے اس انداز میں اس طریقے سے رزق مل جائے گا۔ آپ دیکھ لیں یہ آپ کے اردا گرد پڑی ہوئی ہے کلر تھور اور سیم والی نکارہ زمین، اسے کوئی کوڑیوں کے بھاؤ بھی نہیں لیتا تھا۔ جن لوگوں نے بھلے وقتوں میں لے کے رکھ لی، اللہ نے ایسی رزق دی، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا چلو جی پڑی ہے، بزرگوں نے خریدی ہے یا بزرگوں کی الاٹ ہے، نشانی سے ہی پڑی رہے، آج وہ لاکھوں کروڑوں میں چلی گئی۔ اللہ وہاں سے رزق دے سکتا ہے، اللہ قادر ہے رزق دینے پر، رزق دینے والی ذات ہی وہی ہے۔ کوئی اور رزق کا کارخانہ، کوئی اور ڈیپو، کہیں اور سے رزق آنے کی امید بالکل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کے لیے مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی بناتا ہوں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جہاں سے بندہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا میں وہاں سے رزق دیتا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت تو نکال لے، میں تیرے سینے کو گناہ سے بھر دوں گا، تیری فقیری کو، ضرورتوں کو پورا کر دوں گا، تجھے محتاجگی سے بچا لوں گا۔ اگر تو نے یہ کام نہ کیا مَلَأْتَ يَدَيْكَ شُغْلًا، تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف ایسا کروں گا پھر تو کہتا پھرے گا کیا کریں، سر کھرکنے کا ٹائم نہیں ہے کہ سر میں تھوڑی سی کھجلی اور خارش کر لی جائے، ہم آپ کو کیسے مل سکتے ہیں، آپ کو کیسے وقت دے سکتے ہیں۔ آج ہر بندہ یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے، کیا کریں جی، گھر کے 10 افراد ہیں تو 10 کما رہے ہیں، پوری پھر بھی نہیں پڑتی۔ قریب ماضی قریب میں ہم اپنے بزرگوں کا وقت دے لیں، ہمارے ایک بزرگ کمانے والے ہوا کرتے تھے، اچھے انداز میں کھاتے، رب کا شکر ادا کرتے، آج سب کماتے ہیں لیکن ہائے ہائے کیا کریں، مہنگائی سر توڑ مہنگائی آ گئی، تباہی ہو گئی، کوئی حال ہی نہیں جی، کام کا کچھ کھاتا ہی نہیں رہا۔ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ جب بندے رب کی یاد کو بھلا دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتے ہیں جو ہمیں بھلا دیتا ہے ہم اس کا حشر نشر یہ کرتے ہیں، اس کا گزر بسر، رہنا سہنا، کھانا پینا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، پھر وہ ہا ہا کرتا نظر آتا ہے، ہائے ہائے مر گئے، کچھ نہیں بنا، مہنگائی نے سر توڑ دیا، کاروبار ٹھپ ہو گئے، پھر کبھی کرونا آئے گا، کبھی کیا مصیبت آئے گی، کبھی اس کی 5ویں لہر ایمی کرون فلاں فلاں کے نام سے آئے گی، جو ہمارے باپ دادا نے بیماریاں سنی نہیں ہوں گی۔ دیکھ لیں آپ 8 مارچ آ رہا ہے، عورتیں کیا مارچ نکالیں گی؟ اپنے حقوق کا۔ حقوق کون سے؟ ہم لباس اتار دیں، سر ننگا ہو، جو مرضی کریں، جس کے ساتھ مرضی گدھوں کی طرح اور کتوں کی طرح منہ کالا کرتی پھریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ حقوق، لعنت ہے ایسے حقوق پر۔ انگریزوں کو دیکھ کے غیر مسلموں کو اب تو وہ بھی روتے پیٹتے ہیں، ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ جس اسلام نے
ماں بہن بیٹی کو عزت دی، چار دیواری کا تحفظ دیا، مرد کو اس کی روزی روٹی کمانے پہ لگایا کہ وہ گھر کی ملکہ اور شہزادی ہے، گھر کی حکومت، وہ گھر کی بادشاہ ملکہ رانی بنایا ہے، وہ چاہتی ہے میں نوکرانی بنوں، کبھی تھیٹروں پہ کبھی بس کے اڈوں پہ، ہاں کچھ مجبور ہوتی ہیں وہ الگ بات ہے، پردے میں رہ کے معاملہ شریعت اتنی اجازت دیتی ہے، لیکن کھلے سر جس سے مرضی معاملات کریں، جو مرضی کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یاد کر لینا چاہیے، جب بے غیرتی، بے حیائی، فحاشی اور ریانی عام ہو جائے گی، لوگوں کو عزت کا پاس اور خیال نہیں رہے گا، ایسی رب تمہارے اوپر بیماریاں مسلط کرے گا، تمہارے بزرگوں نے ان کے نام تک نہیں سنے ہوں گے۔ ہمارے بزرگوں نے سنا تھا یہ کرونا وائرس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایڈز اور کینسر یہ بھی کوئی بیماری ہے، شوگر جیسی مہلک مرض جو بندے کے ساتھ چمٹ جائے قبر کی دیواروں تک ساتھ نہیں چھوڑتی، ہڈیوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے، کبھی بلڈ شوگر ہے، یورین میں، ہڈیوں میں شوگر، ہڈیوں میں کینسر، بلڈ کینسر ہو گیا، فلاں بیماری آ گئی، اللہ کی پناہ کیسی کیسی بیماریاں ہیں۔ جب بے حیائی، بے غیرتی عام ہوگی، ایسی بیماریاں تم میں عام ہو جائیں گی جن کا تمہارے بڑوں نے نام تک نہیں سنا ہوگا۔ کیا ہمارے بزرگوں نے یہ بیماریوں کے نام سنے تھے؟ سادہ خوراکیں تھی، سادہ ماحول تھا، سادہ رہائشیں تھی، دل کے صاف اور پاک تھے، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے، وہ اپنی زندگی گزار کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں، وہ جہاں آرام کر رہے ہیں، اللہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ ہمارا آئے دن فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم بحیثیت مسلمان، کیا میں مسلمان ہوں؟ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ یہ ہمارے سامنے ڈریما ہائی سکول ہے۔ ہر ادارے کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اگر ایک اسٹوڈنٹ طالب علم اس سکول کے اصول و ضوابط پر عمل پیرا نہیں ہوگا، وہ سکول میں اس کو رہنے دیں گے اساتذہ؟ جو سکول ٹیچرز ہیں وہ اسے نکال باہر کریں گے کہ یہ ہمارے نظم و نسق کو خراب کر رہا ہے، ہمارے ڈسپلن کا ستیہ ناش کر رہا ہے، یہ طالب علم ہم کبھی نہیں رکھ سکتے، اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ کے مدرسے میں، آپ کے سکول میں، آپ کے ادارے میں جو اسلام کا ادارہ ہے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم اس کے نصاب قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا کوئی پاس کوئی خیال لحاظ نہ رکھیں، جیسے مرضی زندگی گزاریں، خوشی ہو اپنی مرضی کی، غمی ہو اپنی مرضی کی۔ اگر کوئی بدماشی سے، بے حیائی سے، ناچ گانے سے، بینڈ ڈول سے، ناچنے سے منع کرتا ہے، چھوڑو جی، خوشی کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، پتہ چلنا چاہیے خوشی ہے۔ بھائی مسلمان کے لیے مسلمان ہونا سب سے بڑی خوشی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا سب سے بڑی خوشی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان کے لیے ہر وہ دن عید اور خوشی کا دن ہے جس دن اپنے رب کو ناراض نہ کرے، ہر کام اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کرے، وہ اس کے لیے عید اور خوشی کا دن ہے۔ ہم کے لیے یہ خوشی ہے، ہم اپنی خوشی بھی قرآن و حدیث اسلام کے مطابق کریں، کیوں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری غمی بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہو، کیوں؟ ہم مسلمان ہیں۔ جس چیز کا حکم ہے وہ کریں گے، جس سے اللہ تعالیٰ نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، دیکھنے میں جتنی مرضی اچھی لگے ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں، بدلتے ہوئے جو موسم ہیں ان میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آخری حدیث مبارکہ پہ غور کریں، یہ سردی اور گرمی کا جو موسم ہے یہ بھی آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اللہ سے شکایت کی، اشتقت النار الی ربھا فقالت یا رب یاکل بعضی بعضا، جہنم کہتی ہے میرے رب، میری تپش جہنم کا ایک حصہ سرد ہے انتہائی، ایک انتہائی گرم ہے۔ شکایت کی، اے میرے رب، میرا حصہ دوسرے حصے کو تپش اور گرمائش کی وجہ سے کھا رہا ہے۔ فاذن لہا بنفسین، اللہ نے 2 سانس لینے کی جہنم کو اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف،
ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں کی موسم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو یہ اس جہنم کے سانس کا نتیجہ ہے، جو تم سخت سردی محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کے سانس کا نتیجہ ہے۔ یہ بدلتے ہوئے موسم جن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کو بنا دیا، ڈال دیا، جیسے موسم بدلتا ہے طبیعتیں بھی اس کے ساتھ ساتھ مائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ بھی رب کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اپنی قدرت کی نشانیاں پہچان کر، ان دن اور رات کے اختلاف کو پہچان کر، بدلتے ہوئے موسموں اور تغیر و تبدل کو دیکھ کر اللہ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیشہ ہمارے دل دماغ میں اپنی یاد کو تازہ بتازہ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ جب ہم رب کے دربار میں پیش ہوں، ہم سرخرو ہوں، مجرموں کی طرح ہم پکڑے نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔